اگر آپ کے گھٹنوں میں گریس کم ہے اور سردیوں کے موسم میں اپنی روٹین کیا رکھنی ہے کہ آپ کی جو گھٹنوں کے گریس کم ہونے کی وجہ سے آپ کو گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے جسے ہم نی آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں، یا گھٹنوں میں کارٹلیج ڈیمیج ہونا کہتے ہیں، یا پھر گھٹنوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کی کمی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے اور سردیوں کے اندر آپ کو ایشوز آتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ سردیوں میں پہلے بات تو ایشوز کون سے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ایشو جو میں بہت سارے پیشنٹس کے اندر دیکھا ہے وہ ہے مارننگ اسٹفنس کا۔ جیسے وہ سو کے اٹھتے ہیں جوڑوں کے اندر ایسا ایک اکڑاؤ ہوتا ہے، ایک عجیب سا اکڑاؤ رہتا ہے جسے ہم مارننگ اسٹفنس کہتے ہیں، اور یہ ایسے پیشنٹس کو زیادہ آتا ہے جن کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو جسے ہم گینڈیا کہتے ہیں، یا پھر جن کو آسٹیوآرتھرائٹس ہو ان کو گھٹنوں میں اکڑاؤ آتا ہے لیکن 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، لیکن جن کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو جن کو گینڈیا کا پرابلم ہو ان کو تقریباً 11-12 بج جاتے ہیں، اور جن کا شدید ہو یعنی کہ گریڈ 3 اور گریڈ 4 کا آسٹیوآرتھرائٹس ہو، گریڈ 3 اور 4 تک لیول کی آپ کی گھٹنوں کی گریس ختم ہوئی بھی ہو، گھٹنوں کا کارٹلیج ڈیمیج ہو، تو ایسے پیشنٹس کو اگر سردی زیادہ ہو، اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ سارا دن دھوپ ہی نہیں نکلتی اور بہت زیادہ سردی ہے تو آلموسٹ ان کا پورا دن اس طرح میں گزر جاتا ہے کہ ان کے جوڑوں کا اکڑاؤ ہی کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے جوڑوں کے اندر اکڑاؤ ہے جسے ہم سٹفنس کہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹھنڈی ٹکور کبھی بھول کے بھی نہیں کرنے، آپ نے اس کے اوپر گرم ٹکور کرنی ہے، کیونکہ موسٹ آف دا کیسز کے اندر گھٹنوں کی گریس کے پرابلم میں اگر آپ کو سویلنگ ہو، سوزش ہو، تو آپ کو ٹھنڈی ٹکور ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے، گرم ٹکور کرنی ہے، اس کی تفصیل تو میں نے اس کی جو ریلیونٹ ویڈیو بنائی تھی نا وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ دیکھیے گا۔ لیکن اگر آپ کو سردیوں میں اور سٹفنس ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، کیا کرنا ہے، مارننگ سٹفنس ہے یا اکڑاؤ ہے تو آپ نے گرم ٹکور کرنی ہے۔ گھر میں ایک آئس پیک، آپ اپنا ہاٹ پیک رکھ لیں، اور ہاٹ پیک اگر الیکٹرک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، 1-2 سوئچ لگایا اور آپ اپنا الیکٹرک ہاٹ پیک جو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ سمپل 300-400 روپے کا ایک عام ہاٹ پیک بھی مل جاتا ہے مارکیٹ سے، اس کو خرید لیں اور اسے آپ اوون میں بھی گرم کر سکتے ہیں۔ آپ اسے چولہے کو پانی کی دیگچی کے اندر پانی رکھ کے، ابلتے پانی میں اس کو رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرم کر کے اپنے ٹکور کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں لینا تو پھر دیسی طریقے کریں، ریت گرم کر لیں اور توے کے اوپر تھوڑا سا لگا لیں۔ میرے ایک پیشنٹ تھے، انہوں نے اس طریقے سے کپڑا گرم کر کے جو گرم ٹکور کرتے، کوشش کرنی ہے احتیاط سے کرنا ہے، بٹ گرم ٹکور ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے اس طرح کی کنڈیشن کے اندر اگر سردیوں کے اندر آپ کو گھٹنوں کے اندر پکڑاؤ ہوتا ہے۔ سیکنڈ، آپ نے 3 سے 4 ورزشیں کرنی ہیں۔ اگر تو آپ کو گھٹنوں کا گریس کا پرابلم بہت زیادہ ہے تو پھر آپ نے جو نی کے اوپر موومنٹ کرنی ہے، یعنی کہ نی کو جو کٹھا کرنا ہے، گھٹنے کو جو کٹھا کرنا ہے، یہ والی ورزش منیمم کرنی ہے، کم سے کم کرنی ہے، ہو سکے تو نہ کریں، لیکن اس طرح کی ورزش کرنی ہے جس کے اندر آپ سیدھے لیٹ جائیں، اپنے گھٹنوں کے نیچے پلو رکھ لیں اور اپنے گھٹنوں کے نیچے کی طرف دبائیں، 10 سیکنڈ کے لیے روکیں، 12 سیکنڈ کے لیے روکیں اور 10 سے 12 دفعہ یہ ورزش کریں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ سردیوں کا موسم ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جن کو گھٹنوں کے مسائل ہوں، اور خاص طور پہ گینڈیا کی وجہ سے گھٹنوں کے مسائل ہوں، تو اپنی احتیاط کریں، اپنے نیئر بائی تھراپسٹ کے پاس وزٹ کریں تاکہ وہ آپ کو ہاٹ پیک، ٹینس مشینز اور ڈفرینٹ موومنٹس اور موڈیلٹیز یوز کر کے آپ کے پین کو مینیج کر سکیں۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے، کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں، نیچے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو سائیکلنگ کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، یہ آپ میری اس ریلیونٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو میں اس ویڈیو کے اینڈ کو پن کر دوں گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔